اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم الرحیم النعیم الکریم وهو الاول والآخر والظاہر والباطن ووجب بالاولیتہ ان لا اول ان ووجب بالآخریتہ ان لا آخر له والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیب على نبینا وحبیبنا وسیدنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی علی والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين وسيما بقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد وعلى محمد بالأخص سلام منا إلى ام ابو الفضل العباس ام الشہداء فاطمة الکلابیۃ الام البنین سلام اللہ علیہا ولعنت الدائمہ علی اعدائہ واعداء اللہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ درود پڑھیے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. جملہ عالم انسانیت میں عملی طور پر عقیدتی طور پر انسان مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے، مختلف رنگوں میں بٹا ہوا ہے، مختلف نسلوں میں، مختلف کلچرز میں، مختلف زبانوں میں، مختلف محلوں میں، اور جس سے کوئی انکار بھی نہیں ہے. اگر اس کو پازیٹیو وے میں دیکھا جائے تو تعصب بالنفس ہی اچھا ہے. اگر انسان متعصب نہ ہو، عصبیت نہ رکھتا ہو، یہ لفظ عصبیت سے لیا گیا ہے، اگر عصبیت نہ رکھتا ہو تو اپنے دین کی حفاظت نہیں کرے گا، اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کرے گا، حتیٰ اپنی جان کی حفاظت نہیں کرے گا، اپنے مال کی حفاظت نہیں کرے گا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد اپنی قوم و رنگ و نسل و وطن کی بات آتی ہے. ٹھیک، لیکن کوئی بھی آئیڈیالوجی ہو، کوئی بھی کلچر ہو، درود پڑھیں ایک پڑھتا ہوں محمد وعلی محمد. یہ ٹیبل کے نیچے سے دیں گے مجھے. مسلسل ایک ڈسٹریکشن کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی. تو کوئی بھی مذہب و رنگ و نسل و کلچر و فرہنگ ہو، ایک چیز ایسی خمیر انسانیت کے اندر رکھ دی گئی، فطرت انسان کے اندر ایک چیز ایسی رکھ دی گئی کہ وہ ادب و اخلاق کو پسند فرمائے. کوئی بھی رنگ ہو، کوئی بھی کلچر ہو، دنیا کا بدترین کلچر، دنیا کا جاہل ترین کلچر، اگر ادب سے ان سے پیش آیا جائے، اگر محبت سے ان سے پیش آیا جائے تو وہ اس کی بات ماننے کو تیار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادب فطرت کی زبان ہے، کسی مذہب کی زبان نہیں ہے. اسی وجہ سے
پروردگار عالم نے جب تمام انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو رہا تھا، جس آخری نبی کو بھیجا اس کا طرے امتیاز، اس کی اسپیشلٹی، نہ اس کا عرب ہونا بتایا، نہ اس کا قریشی ہونا بتایا، نہ اس کا حجازی ہونا بتایا، نہ اس کا بنی ہاشم ہونا بتایا، بلکہ اس کی واحد چیز جس کو امتیاز کے طور پہ، کوالٹی کے طور پہ کاؤنٹ کیا گیا، کہا وہ اس کا اخلاق ہے۔ اور اس دعوے کے ساتھ اِنَّکَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، یعنی ایسا خلق جو عظیم تر ہے۔ اور جتنے واقعات آپ نے سنے ہیں وہ اور جو آپ نے نہیں سنے، اور لوگ منتقل ہوتے چلے گئے اسلام کی طرف، اس کی پہلی وجہ اخلاق تھا، ادب تھا۔ حتیٰ کہ معصومین سے روایات میں جو وارد ہوا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں 2 دن باقی بچیں، اگر ڈاکٹر حیدر صاحب آپ کو کہتے ہیں 2 دن کی زندگی رہ گئی ہے، اس 2 دن کی زندگی میں بھی جو کام تمہارے لیے سب سے مفید ہو سکتا ہے وہ ادب کی تلاش ہے، ادب کی تعلیم ہے، کہ ان 2 دن کو ادب سیکھنے میں صرف کر دینا۔ آخری وقت میں ادب کام آئے گا، بالکل کام آئے گا، کیونکہ اگر مؤدب رہے تو جو تم سے تمہاری پسندیدہ چیز لینے آئے گا کم سے کم اس کے ساتھ گستاخی تو نہیں کرو گے، جو تمہاری مدد کرنے آئے گا اس کا شکریہ تو ادا کرو گے، جو تمہاری امداد کے لیے آئے گا اس کا شکریہ ادب کی وجہ سے ہے، جو تمہارے خلاف آئے اس کی حتی عزت کا احترام تمہارے ادب کی وجہ سے ہے۔ آج کے اس دن اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین سلام اللہ علیہا کی درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد وعلی محمد۔ 6 خصوصیات آج آپ کے سامنے بیان کروں گا، جس میں سب سے عظیم صفت اس بی بی کا مؤدب ہونا ہے، ادب ہے۔ اور کمال دیکھیں، اگر ماں مؤدب ہو، میں اپنی بہنوں سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر ماں مؤدب ہو، اگر ماں کے پاس اخلاقی ویلیوز ہوں، مورل ویلیوز ہوں، ایتھیکل ویلیوز ہوں، تو بچے کی باقی ساری خصوصیات بعد میں آئیں گی، حتیٰ بچہ مر جائے اس کے بعد بھی کبھی کوئی اسے یاد کرے گا تو السلام علیک یا ابا الفضل العباس المطیع للہ ولرسولہ۔ کمال، اللہم صلی علی محمد تمام صفات ابو الفضل العباس اپنی جگہ، ادب و اطاعت اتنا عظیم مرتبے پر پہنچ گیا کہ زیارت کے اندر تمام صفات چھوڑتے ہوئے مختصر ترین زیارت بھی اگر کسی کی اٹھا لیجئے، حضرت عباس کی کوئی مختصر ترین زیارت بھی اٹھا لیجئے، المطیع للہ ولرسولہ، اطاعت کمال دیکھیں۔ اور یہ اطاعت اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مولا علی کی طرف سے عطا کردہ ہے تو اس کے بعد باقی آنے والے 3 بچوں کو کہاں سے عطا ہوئی ہے؟ 18 یا 19 سال کی عمر ہے حضرت علی کی شہادت کے وقت حضرت عباس کی، زیادہ سے زیادہ کم سے کم 15-16 سال اور زیادہ سے زیادہ 18-19 سال، 20 سال کا فرق ہے کربلا میں۔ اگر کربلا میں ان کی عمر 30-35 لیجئے، 40 والی روایات پہ نہ جائیں تو اتنا ہی بنتا ہے، اگر 40 سال کی روایت پہ جائیں تو بھی 20 سال، اور حضرت عباس کے باقی 3 بھائی ان سے چھوٹے ہیں، باقی 3 بھائی ان سے چھوٹے جو وہاں موجود ہیں۔ کمال یہ ہے کیونکہ جناب ام البنین نے وہ واقعات، کیونکہ میں مسلسل آپ کے سامنے میں بھی بیان کر رہا ہوں اور آپ سنتے بھی چلے آ رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کا انتخاب کیا جناب عقیل کے ذریعے، کہ عقیل ایک بہادر خاندان میں ہمارے لیے ایک عورت کا رشتہ
طلب کیا جائے۔ حضرت علی خود یہ کر سکتے تھے۔ پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں اپنا ہی کہا ہوا جملہ، صرف اسپیشلائزیشن کو عزت دینے کے لیے باب العلم نے ایک متخصص فرد کو، ایک اسپیشلائز پرسن کو چنا کہ وہ بیان کرے، ورنہ جس علی کی تلوار سامنے مرنے والے کے، سامنے آنے والے کے شجروں کو جانتی ہے اور پچھلے نہیں آئندہ آنے والی نسلوں کو جانتی ہے، اس باب العلم کے لیے ضرورت ہے کہ کسی سے پوچھے۔ یہ صرف اس لیے کہ اگر کوئی متخصص ہے تو اس کو اہمیت دی جائے، اور یہ تخصص کی اہمیت اگر اس وقت دنیا سمجھ لے تو یہ سب سے بڑا ادب ہوگا۔ اس وقت کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ متخصص کا ادب نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جس کی سرچنگ پاور اچھی ہے وہ کسی بھی چیز کا متخصص بن سکتا ہے۔ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ دو ہی مراحل ہیں جہاں پہ آگے انسان پریشان ہوتا تھا، یا بدن کی بیماریاں یا نفس کی بیماریاں۔ جب وہ دونوں بیماریاں بھی اس سے تلاش کر کے خود معالج بن جائے تو خود بیماری کا تو علاج کر لیتا ہے، بیمار کا علاج نہیں کر پاتا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد، صلی علی محمد وعلی محمد۔ سوچئے گا اس جملے پہ جا کے کہ بیمار کے علاج میں کیا فرق ہے اور بیماری کے علاج میں کیا فرق ہے۔ وہ بھی جتنا علاج ہو رہا ہوتا ہے بیماری کا ہو رہا ہوتا ہے، بیمار ویسے ہی رہ جاتا ہے۔ تشخیص موضوع ہے تخصص، تخصص یعنی تشخیص موضوع۔ اس کام کے لیے جناب عقیل سے جب کہا گیا، دوسری طرف جناب ام البنین خواب میں دیکھ رہی ہیں کہ میں دیکھا جناب سیدہ چلتی جا رہی ہیں اور میں ان کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ لگاتی جا رہی ہوں۔ مشہور خواب ہے، تمام علم الانصاب کی کتابوں میں لکھا گیا تقریباً۔ میں جناب سیدہ کی خاک پا اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ رکھتی جا رہی ہوں۔ جا کر خواب کی تعبیر بیان کی۔ مولانا خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے؟ بالکل خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے، اگر ہر ایک سے نہ پوچھی جائے، ہر ایک سے نہ پوچھی جائے، ہر ایک کو خواب نہ بیان کیا جائے، اس کا پیرایا ہے علم المنامات۔ باقاعدہ علم ہے علم المنامات، ہزاروں چیزیں یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے جناب مریم کے پاس کتنی بشارتیں ہیں جو خواب میں آئی ہیں؟ جناب موسیٰ کی والدہ کے پاس کتنی بشارتیں ہیں جو خواب میں آئی ہیں؟ جناب یعقوب کے پاس خواب میں بشارت آئی، جناب یوسف کے پاس خواب میں بشارت آئی، جناب ابراہیم کے پاس خواب میں بشارت آئی۔ یہ تمام بشارتیں جو خدا خواب میں عطا کر رہا ہے، یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جب تم ظاہری ان آنکھوں کو بند کرو گے اس وقت دل کی آنکھ تمہاری زندہ ہوگی، جو ان حقائق کو دیکھ پائے گی جو ہم تمہارے لیے منکشف فرمائیں گے۔ ہاں، اگرچہ یہ خواب اس رات کو کھائی جانے والی غذا کے بخارات میں سے نہ ہو، وہ ایک علیحدہ مسئلہ، وہ ایک علیحدہ مسئلہ۔ تشخیص کیسے دی جائے کہ کون سا خواب سچا ہے کون سا جھوٹا ہے، یہی تو متخصص کا کام ہے۔ اور اگر وہ فارمولے بھی بانٹ دیے جائیں تو پھر متخصص کے پاس کیا رہ جائے گا۔ تو بہرحال اب اس خواب کے بارے میں سوال کرنے گئیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کی تعبیر جو بی بی کو بیان کی گئی کہ تمہارے لیے سیدہ کے شوہر کی طرف سے خواستگاری کی جائے گی، اور جناب ام البنین تیار ہیں اس کے لیے، آمادہ ہیں، شکر گزار ہیں، اللہ اکبر، شکر گزار ہیں۔ معصومین فرماتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، اللہم صلی علی کہ قدر نعمت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ پہلا مرحلہ کسی نعمت کا یہ ہے، نعمت کی اقرار کا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور پھر کہا شکر کا ادنا ترین مرحلہ یہ ہے کہ گناہ نہ کیا جائے، گناہ سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ وہ طاقت جو اس نے دیا اس کے خلاف کیسے استعمال ہو سکتی ہے، وہ صلاحیت جو اس نے دی ہے اس کے حکم کے خلاف کیسے استعمال ہو سکتی ہے۔ اور وہ شکر گزاری کر رہی ہیں، مسلسل شکر گزاری کر رہی ہیں بارگاہ الہی میں
یہ دامن علی میں آنے کے بعد ایمان نہیں لائی ہیں، وہ اور ازواج ہیں کہ جو دامن رہبریت میں آنے کے بعد اسلام لے کر آئیں اور اس کے بعد اسلام کے اس طرح سے باتیں بیان کرنے لگی کہ جس طرح ان کے اجداد بھی اس دین حنیف پر چل رہے تھے۔ اس وقت میں آپ لوگ جس کمیونٹی میں رہتے ہیں، یقیناً آپ کبھی کسی شہید کی بیوہ سے ملے ہوں گے، کسی شہید کی ماں سے ملے ہوں گے۔ اگر شہید کی زوجہ ہونا عظمت ہے تو یہ عظمت کردار جناب ام البنین کے پاس ہے۔ اگر شہید کی ماں ہونا عظمت کردار کی علامت ہے تو یہ جناب ام البنین کے پاس ہے۔ کل ہی کا دن گزرا ہے، مجھے وقت یاد آ گیا، تقریباً 9 سال پہلے 40 جو ہے کل کے دن ظاہراً آیا تھا یا آج کے دن، اور وہ جو بس پہ وہ واقعہ پیش آیا تھا، بس سے ایک اسکوٹر ٹکرائی گئی تھی کراچی میں 40 کے لیے جو بس جا رہی تھی، اس میں 2 بھائی شہید ہوئے تھے۔ مجھے توفیق ہوئی کہ ان کی ماں سے جا کے اظہار تعزیت کیا جائے۔ اب مجھے لے جایا گیا، اب سمجھ نہیں آ رہا تھا ماں سے تعزیت کرنی ہے اس کے جوان بچوں کی، اور 2 بچوں کی جو جلوس میں جاتے ہوئے اس طرح بلاسٹ میں شہید ہوئے۔ اب یقین کریں الفاظ نہیں تھے۔ بس ایک مرتبہ ایسے ہی میں کہا مولا آپ کو جناب ام البنین کے صدقے صبر عطا فرمائے، اور ایک مرتبہ روتے روتے ان محترمہ نے کہا کہ مولانا میرے تو 2 بچے ہیں، ام البنین کے 4 بچے تھے، اور میں نے بچے آمادہ کر کے نہیں بھیجے تھے شہادت کے لیے، ام البنین نے آمادہ کر کے بھیجے تھے۔ ایمان سے بتائیے کوئی عورت 4 بچوں کی ماں ہو، مائیں میری بات سن رہی ہیں، اور ان کو فداکاری کے لیے دعوت دی جائے، اگر ان میں سے ایک بچے کو روک لیا جائے کہ 3 فدا کیے جا رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی ایمان پہ حرف نہیں آ رہا۔ لیکن کمال دیکھیں، جس وقت بشیر نے آ کر یہ ندا دی ہے، کیونکہ جناب ام البنین کے مرثیے میں گزشتہ سالوں میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، دہرانا نہیں چاہ رہا، صرف وہ ایک مرثیہ کہ جس کے اندر جناب ام البنین کہتی ہیں اس کا پہلا بند کہ ہائے میرا ابو الفضل عباس، کاش اس کے شانے نہ قطع ہوا ہوتے اور حسین زندہ رہ جاتا۔ شانے ابو الفضل عباس کے شانے، شب جمعہ ہے آج کے دن، ما یرا و ما لا یرا، جو تمہیں دکھتا ہے اور جو تمہیں نہیں دکھتا، ہر کوئی روضہ حسین پہ جانا چاہتا ہے۔ شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین، کہتے ہیں ملائکہ فوج در فوج زیارت حسین کے لیے اس وقت آ رہے ہیں، گویا ہر ایک یا حسین کر رہا ہے۔ بے ابی انتا و امی، میں ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں حسین، اور حسین عباس پر فدا ہو رہے۔ اللہ تیرے بعد زندگی بیکار ہے، الان ون کسرا ظہری۔ جوان بیٹے کی قبر پہ یہ جملہ نہیں ہے امام کا کہ کوئی کہہ دے جذبات میں بوڑھا باپ کہہ رہا ہے، نہیں، بھائی کی قبر پہ نہیں ہے یہ جملہ، اس سے پہلے نہ جانے کتنے بھائیوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، یہ عباس کے شہادت کے موقع پر ہے۔ یہ عظمت شخصیت ہے ابو الفضل عباس۔ مولا آپ کو انشاءاللہ زیارات مقامات مقدسہ نصیب فرمائے۔ اب جب وہاں جائیں اور دیکھیں کہ جب عرب و عراقی افراد وہاں آ رہے ہوتے ہیں زیارت کے لیے، تو اس طرح سے زیارت کر رہے ہوتے ہیں، دروازے پہ کھڑے کہ سلام علیک ابا الفضل بحق امک، السلام علیک یا ابا الفضل بحق امک، اے ابو الفضل تجھ پہ سلام ہو، تیری ماں کے صدقے سوال کر رہے ہیں۔ سلام کرتے ہی ماں کا صدقہ دیا جاتا ہے، ماں کا واسطہ دیا جاتا ہے، اور یہ عام طریقہ کار ہے، عام طریقہ کار۔ جن گھروں میں رزق میں تنگی ہو، اگر وہ سفرہ جناب ام البنین کرنا شروع کر دیں، ان کی رزق کی تنگی ختم ہو جائے۔
کوئی خاص طریقہ نہیں، کوئی طریقہ، جو گھر میں پکایا جا رہا ہے اس پر نظر جناب ام البنین دی جائے، اور اگر ایک جو مجرب نسخہ علماء و مجتہدین سے چلا آ رہا ہے، آیت اللہ مجتہدی مرحوم جو آخری وقتوں میں بیان کر رہے ہیں، ایک وسیلے سے بیان کر رہا ہوں، ایک راوی کے واسطے سے، ایک واسطے کے بعد، اگر مجتہدی فرماتے ہیں کہ جب ام البنین سے نظر کرنی ہو 133 مرتبہ 133 ٹائمز یہ جملہ، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، یہ خطاب خدا کو ہو رہا ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے کرب کے آثار مٹا دینے والے، اے حسین کے مقابل سے پریشانیوں کو ہٹا دینے والے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف، اللہ اکبر، کھول دے، کشف کر دے، ختم کر دے، اکشف کربی، میرے کرب کو، بے اخیک الحسین، حسین کے بھائی کے واسطے سے، حسین کے بھائی کے واسطے سے۔ حسین کا کوئی ایک بھائی ہے؟ کمال دیکھیں کہ کیسا ایک شخص عام ہو اور ایسا علم بن جائے، ایسا معرفہ بن جائے، مخصوص بن جائے کہ جب اخ الحسین کہا جائے تو عباس کا تصور ذہن میں آ جائے۔ یہ 133 مرتبہ کی یہ تسبیح بنظر جناب ام البنین علیہ السلام۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو سب سے پہلی چیز جناب ام البنین کی جو میں نے بیان کی، ادب جناب ام البنین۔ خواستگاری کے لیے جس وقت آئے ہیں، درخواست کی گئی ہے تو بی بی میں آپ کے بچوں کی کنیز بننا، یہ جملہ کوئی خطابانہ جملہ نہیں ہے، میں شہزادی کے بچوں کی کنیز بننا چاہتا ہوں، میں سیدہ کے بچوں کی کنیز بننا چاہتا ہوں، اور بچوں کو یہی سکھایا جا رہا ہے۔ عباس، وہ جو روایت آپ سنتے ہیں امام حسین سے، جو علماء کرام پڑھتے ہیں آخری وقت میں امام حسین کہہ رہے ہیں کہ بھیا عباس آج مجھے بھائی کہہ دو، تم آقا کہتے رہے ہو، آقا کہہ کے اس عرب کے معاشرے، عباس علی کا بیٹا ہے، عباس کے باپ کا نام بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے، لیکن ماں زہرا نہیں، صرف اس وجہ سے کہ ماں سیدہ نہیں ہے، ماں نے بچپن سے تربیت یہ کی ہے کہ حسین پہ فدا ہونا ہے، حسین کی خدمت کرنی ہے۔ آپ سنتے ہیں عباس جو ہے سقائے حسین ہے، 20 سے 25 سال کا فرق ہے ان عمروں میں، لیکن اس طرح بھائی کی خدمت میں کہ جس وقت مولا متقیان خطبہ دے رہے ہیں اور دوران خطبہ امام علی حسین پانی کی طلب کا، حسین بچے نہیں ہیں اس وقت، پانی کی طلب کر رہے ہیں، عباس دوڑے جاتے ہیں اور مشت لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں جا سقال حسین، حسین کا سقا آ گیا ہے، یہ لقب عطا کردہ امیر المومنین ہے، یہ امیر المومنین کا عطا کردہ لقب۔ ادب، ماں بچوں کو وہ ادب سکھا رہی ہے، دیکھو حسین کی خدمت میں رہنا، اور وہ ادب ہی تو آخر تک ابو الفضل العباس کے ساتھ تھا کہ گھوڑا تو دریا میں اتر گیا ہے لیکن پانی ہونٹوں تک نہیں آیا ہے، یہ ادب ہے۔ ولایت مداری، دوسری صفت، ولایت مداری، کسی بھی صورت میں آپ کو کیا لگتا ہے وہ 25 سالہ سکوت کا دور جو امیر المومنین کا آپ سمجھتے ہیں، جس وقت کو خود امام یہ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ گویا میری آنکھ میں خس و خاشاک تھا، تنکے تھے، اور میرے گلے میں ہڈی اٹکی ہوئی تھی، فصبر، تو اس کے باوجود میں نے صبر کیا۔ اس صبر کے عالم میں شوہر کا ساتھ دینا ہر عورت کے بس کی بات ہے۔ ولایت مداری، کہ ولایت کو محور رکھنا، دوسری صفت جناب ام البنین کی۔
اور صفت کو اس طرح ساتھ رکھا کہ شب عاشور جب ابو الفضل العباس کے لیے امان نامہ آ رہا ہے تو کیا جواب ہے ابو الفضل العباس کا؟ لعنت ہو تجھ پر، تیرے امان نامے پر اور تیرے امیر پر۔ میں ولایت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں امام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھیں کیسے یہ صفتیں منتقل ہو رہی ہیں اولاد میں۔ تیسری چیز جو فرماتے ہیں وہ صبر ہے، صبر کیا جا رہا ہے، ہر مقام پہ بچوں کو صبر کی تلقین دی جا رہی۔ صبر ابو الفضل العباس کم نہیں ہے کہ پورا لشکر جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک سپاہی ہاتھوں کا تیار کیا ہوا، سکھایا ہوا، اونو محمد جا رہے ہیں، قاسم جا رہے ہیں، علی اکبر جا رہے ہیں، اور تم سپہ سالار ہو، اطاعت امام۔ کمال ابو الفضل العباس صبر عباس ہے۔ شجاعت بے پھرنے کا نام نہیں ہے، شجاعت قابو میں رہنے کا نام ہے، شجاعت اطاعت کا نام ہے۔ اور بس تیزی سے میں بیان کروں، اور اس کے بعد تربیت کے وہ نکات کہ جس کے لیے کمال، کسی شاعر نے وہ کہا کہ عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا۔ اتنے بیٹوں میں 18 بیٹے ہیں حضرت علی کے، ایک بیٹا نہیں ہے، 18 بیٹے ہیں۔ گویا 15 بچے موجود ہیں امام حسین کے بعد، ان بچوں میں سے کسی ایک کو علمدار بنا دینا، یہ ماں کی تربیت ہے، یہ ماں کی تربیت ہے۔ ایک وہ فاطمہ بنت اسد کی تربیت تھی کہ ہزاروں اصحاب کے بھیڑ میں سے ایک علمدار مصطفیٰ منتخب ہو کے علی ابن ابی طالب بن جائے، اور ایک یہ ام البنین کی تربیت ہے کہ ان 72 چنے ہوئے لوگوں میں سے بھی اگر علم برداری ملے تو وہ ابو الفضل العباس کو نصیب ہو۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ہمسری مولا علی، مولا علی کی ہمسری کی خواہش یقیناً اس وقت کے بہت سے لوگوں میں شاید پائی جاتی ہو، لیکن اس کو اس طرح سے نبھانا کہ مولا متقیان امام یہ کہتا نظر آئے کہ تم نے جس طرح زہرا کے بچوں کی ناز برداری کی ہے شاید کوئی نہ کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تم نے جس طرح زہرا کے بچوں کی خدمت کی ہے ام البنین کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تم واقعی فاطمہ ہو، وہاں نام فاطمہ ہے، تم نے فاطمہ کی جگہ پر بچوں کی پرورش کی، فاطمہ بن کے فاطمہ کے بچوں کو پالا ہے۔ اور ایسا جب تو ممکن ہے جب اپنی اولاد نہ ہو۔ یہ ماؤں بہنوں کے لیے مشعل راہ ہے، یہ چیزیں لمحہ فکریہ ہے، کردار جناب ام البنین۔ اور پھر اس کے بعد شجاعت، وہ صبر و شجاعت جو آپ حضرت عباس میں دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ جب بشیر نے آ کے خبر دی ہے کہ حسین کو مار دیا گیا، جناب ام البنین جنت البقیع میں موجود تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے راہ ورودی میں بقیع کے بعد شہر مدینہ کا رستہ ہے، آگے آتے ہوئے جب خبر مل رہی ہے کہ حسین کو مار دیا گیا، ام البنین ایک سوال کرتی ہے کہ میرے بچے کہاں گئے جو حسین کو مار دیا گیا؟ کہ ام البنین تیرے بچے مار دیے گئے۔ فقطع ایدیہم، ابو عباس کے ہاتھ کاٹ دیے، محمد کا لاشا پامال کر دیا گیا، عثمان کا سر نیزے پہ چڑھا دیا گیا۔ اور یہاں ام البنین کہتی ہے کہ میرے ان 4 بچوں کے علاوہ کیا کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب حسین پر فدا ہے۔ اور اس کے بعد بچوں کی شہادت کے بعد ماں مرثیہ کہے، یہ شاید تاریخ میں اس طرح پہلے نہیں تھا۔ اور مرثیوں کے اندر
فضائل جو بیان ہو رہے ہیں وہ اہل بیت کے بیان ہو رہے ہیں، جو مصائب بیان ہو رہے ہیں وہ حسین کے بیان ہو رہے ہیں۔ اگر کہیں عباس کا تذکرہ آ رہا ہے تو وہ اسی طرح آ رہا ہے، وائے میرے عباس کے ہاتھ قطع ہو گئے ورنہ حسین تک کوئی آنچ نہ پہنچتی، وائے میرا عباس مارا گیا ورنہ حسین کے بچے پیاسے نہیں رہ سکتے تھے، وائے میرا عباس نہ رہا، وائے میرے بچے نہ رہے ورنہ زینب کی رضا محفوظ رہ جاتی۔ یہ بیان کرتے کرتے یہ زندگی گزار رہی ہے، یہ بیوی بقی میں بیٹھ جاتی ہے، فجر کے بعد نمازی آتے جاتے ہیں، یہ مرثیہ پڑھتی رہتی ہے۔ کوئی آ کے اگر پوچھ لے کہ تم ام البنین ہی ہو نا تو کہتی ہے مجھے وہ ام البنین نہ کہو، میرے وہ بچے نہ رہے کہ میں جن کی ماں تھی۔ کہ کیا سب مر گئے؟ کہا سب حسین پہ فدا ہو گئے۔ غم یہ نہیں ہے کہ میرے بچے فدا ہو گئے، غم یہ ہے کہ حسین بھی نہ رہا، غم یہ ہے کہ حسین بھی نہ رہا۔ اور اسی بقی کی زمین پر یقیناً وہ مشکل جو مولا کے وقت میں تھی، اور رات کی تاریکی میں سیدہ کا جنازہ دفنایا گیا، قبر کا نشان کسی کو نہ بتایا گیا، اس وقت بھی وہ مشکل موجود ہے۔ ام البنین کبھی بقی کے ایک کونے پہ کھڑے ہو کر حسین کا پرسہ دیتی ہیں، کبھی دوسری جانب چلی جاتی ہے، اور کوئی پوچھے ام البنین کس سے باتیں کر رہی ہو تو کہ حسین کی ماں کو اس کے بچے کا پرسہ دے رہی ہو۔ اجر و کمال، حسین کی ماں کو اس کے بچوں کا پرسہ دے رہی ہوں۔ ہاں، یہ پرسہ دینے والی جب اس دنیا سے گزر رہی ہے تو وصیتیں کر رہی ہے، میرے بعد بقی کی مرثیہ گوئی ترک نہ کرنا، بقی میں جا کر، کیونکہ نماز کے بعد لوگ وہاں آتے ہیں، جب بقی میں لوگ آئیں تو ان کے سامنے مرثیہ گوئی ترک نہ کرنا۔ لیکن وائے کہ آج وہ عالم ہے کہ آج جس جگہ چلے جائیے آپ اپنی ماں کی قبر پہ جا سکتے ہیں، بھائی کی قبر پہ جا سکتے ہیں، باپ کی قبر پہ جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں جا سکتا تو قبر زہرا ہے، یا قبر حسن مجتبی، یا قبر سید سجاد، یا قبر جعفر صادق محمد باقر، کہ جہاں کوئی جا نہیں سکتا، اور اگر چلا جائے تو گریہ نہیں کرنے دیتے۔ وائر مظلومیت زہرا، السلام علیکہ یا ام الفضل العباس، السلام علیکہ یا اہل البقی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، فلعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الاولین والآخرین۔ اللہ